जब जंग बदर हुई थी तो सिर्फ 313 थे लड़ने वाले, बाकी डरते थे लड़ने के लिए। जब लूटमार शुरू हुई वो छोड़ के चले गए। सरकार मदीना का हुक्म नहीं माना। प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है वो बहुत हल्की है। कुरान हकीम में इससे ज्यादा सख्त स्टेटमेंट मौजूद है। आज हम उनके बारे में बात करना चाहते हैं जो आलिम दीन की सूरत में आकर मुसलमानों को ये गलत तालीमात देने की कोशिश कर रहे हैं कि सहाबा इकराम के बारे में यूं कहना कि सहाबा तो बुज़दिली करते थे, या फिर यूं कहना कि सहाबा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी भी कर लेते थे। ऐसा कहना कोई गलती नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं, क्योंकि कुरान में भी यही आया है। अल्लाह ने क्या जुमले बोले हैं? नंबर 1 तुमने बुज़दिली की, नंबर 2 तुमने हुक्म में झगड़ा किया, नंबर 3 तुमने नाफरमानी की। अब जरा इसके बाद प्राइम मिनिस्टर की तकरीर आप सुनेंगे ना तो आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कुछ भी बयान नहीं किया। इस इंजीनियर ने जितनी आयतें तिलावत की उन तमाम आयतों में खिताब तो सहाबा से है, बात तो सहाबा से हो रही है, लेकिन क्या आपने ये गौर किया कि मुखातिब कौन है, कह कौन रहा है? रब्बुल आलमीन। सहाबा इकराम तो उसके बंदे हैं ना, वो जो चाहे कहे उनसे, चाहे उनके साथ मोहब्बत से कलाम करे, चाहे उनके साथ गजब से कलाम करे। कौन पूछ सकता है, कौन सवाल कर सकता है? लेकिन इसको बुनियाद बनाकर अगर इंजीनियर जैसा कोई शख्स आपसे ये कहे कि खुदा ने कहा मैं भी कहूंगा, तो एक मिनट आप खुदा के बराबर कब से होने लगे? इंशाल्लाह हम वो वीडियो भी इमरान खान साहब की अटैच कर देंगे। वो 20 सेकंड का क्लिप है जो कंट्रोवर्शियल डिस्कशन हुई थी, वो हमारी इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ताला ऐड कर देंगे। जब जंग बदर हुई थी तो सिर्फ 313 थे लड़ने वाले, बाकी डरते थे लड़ने के लिए। जो जंग ओहद हुई, सरकार मदीना ने जो तीर कमान वाले थे उनको कहा कि तुमने अपनी ये पोजीशन नहीं छोड़नी। जब लूटमार शुरू हुई वो छोड़ के चले गए। सरकार मदीना का हुक्म नहीं माना। मैं अब इसका क्रिटिकल इल्मी एनालिसिस करता हूं, जज्बाती एनालिसिस नहीं सर, इल्मी, इंटेलेक्चुअली। प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है वो बहुत हल्की है। प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है वो बहुत हल्की है। कुरान हकीम में इससे ज्यादा सख्त स्टेटमेंट मौजूद है। कुरान हकीम में इससे ज्यादा सख्त स्टेटमेंट मौजूद है। व इन्ना फरीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून, और बेशक मुसलमानों का एक ग्रोह इस पर नाखुश था, कराहत करता था। किस पर? जंग करने के ऊपर। युजादिलूनका फिल हक, सच्ची बात में तुमसे झगड़ते थे, झगड़ा कर रहे थे, ये झगड़े के अल्फाज हैं। अब आप प्राइम मिनिस्टर की तकरीर भूल ही जाएंगे सर, ये आगे आगे देखिए होता है क्या, ये तो मैं भी सिर्फ तर्जुमा शुरू हुआ हूं। अब आप प्राइम मिनिस्टर की तकरीर भूल ही जाएंगे सर, ये आगे आगे देखिए होता है क्या, ये तो मैं भी सिर्फ तर्जुमा शुरू हुआ हूं। हत्ता इदा फशिल तुम, यहां तक कि जब तुमने बुज़दिली की, आला हजरत का तर्जुमा, व तनाज़अतुम फिल अम्र, और तुमने हुक्म में झगड़ा डाल दिया। हुक्म किसका था? अल्लाह के नबी का। व असैतुम, और तुमने नाफरमानी की। किसकी? अल्लाह के नबी की। 3 जुमले बोले हैं। अब प्राइम मिनिस्टर के जुमले तो बहुत पीछे रह जाएंगे। 3 जुमले बोले हैं, अब प्राइम मिनिस्टर के जुमले तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अल्लाह ने क्या जुमले बोले हैं? अल्लाह ने क्या जुमले बोले हैं? नंबर 1 तुमने बुज़दिली की, नंबर 2 तुमने हुक्म में झगड़ा किया, नंबर 3 तुमने नाफरमानी की। अब जरा इसके बाद प्राइम मिनिस्टर की तकरीर आप सुनेंगे ना तो आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कुछ भी बयान नहीं किया। तो सर मेरा मासूमाना सवाल है, क्या आप दीन का बिगड़ा हुआ हुलिया अवामुन नास को पेश करना चाहते हैं? इसलिए मेरी बातें भी आपको कड़वी लगती हैं, क्योंकि मैं वो बातें कर रहा हूं जो वाकई दीन है, और आप जो बातें कर रहे हैं वो कहानी है। सामीन इकराम, बात मुख्तसरन बस इतनी है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी किसी तकरीर के अंदर सहाबा इकराम के बारे में कुछ यूं कह दिया कि सहाबा इकराम जंग करने से डरते थे वगैरह, और इस मामले में बहुत सारे चर्चे हुए। उलमा इकराम ने उनको समझाया कि देखिए ऐसे कहने से गुस्ताखी होती है, और वैसे उनको कहे हुए 1 साल गुजर चुका है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस बीच उन्होंने माफ़ी भी मांग ली होगी, अल्लाह बेहतर जाने। फिर वो आलिम दीन भी तो नहीं है ना, तो लर्जिशें हो जाती हैं।
تو اس لیے ہم اس معاملے میں کوئی گفتگو نہیں کریں گے. آج ہم ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جو عالم دین کی صورت میں آ کر اس موقع کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ غلط تعلیمات دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں یوں کہنا کہ صحابہ تو بزدلی کرتے تھے، یا پھر یوں کہنا کہ صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کر لیتے تھے، یا پھر یوں کہنا کہ صحابہ اکرام تو جھگڑا بھی کر لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایسا کہنا کوئی غلطی نہیں، کوئی گستاخی نہیں، کیونکہ قرآن میں بھی یہی آیا ہے. سامعین اکرام، یہ لوگ کس قدر بے وقوف ہیں. سامعین اکرام، غور سے سنیے. اس انجینئر نے جتنی آیتیں تلاوت کی ان تمام آیتوں میں خطاب تو صحابہ سے ہے، بات تو صحابہ سے ہو رہی ہے، لیکن کیا آپ نے یہ غور کیا کہ مخاطب کون ہے؟ کہہ کون رہا ہے؟ رب العالمین، خداوند کریم، بادشاہ کائنات، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق. صحابہ اکرام تو اس کے بندے ہیں نا. وہ جو چاہے کہے ان سے، چاہے ان کے ساتھ محبت سے کلام کرے، چاہے ان کے ساتھ غضب سے کلام کرے. کون پوچھ سکتا ہے؟ کون سوال کر سکتا ہے؟ وہ چاہے تو ان کو عذاب سے ڈرائے، چاہے تو بخش دے. کون پوچھ سکتا ہے؟ وہ تو مختار کل ہے، وہ تو خدا ہے. خدا وہ جو چاہے کرے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کے بندے ہیں. لیکن اس کو بنیاد بنا کر اگر انجینئر جیسا کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ خدا نے کہا میں بھی کہوں گا، تو ایک منٹ، آپ خدا کے برابر کب سے ہونے لگے؟ خدا نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تم ہوتے کون ہو؟ Who are you؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے نا، ان کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہم، اور ہم صحابہ کے بارے میں کہنے چلے. تو سامعین اکرام، ایسے لوگوں سے بچیے. یہ قرآن کا حوالہ دے کر آپ کو بہکا دیں گے، اور بیچارہ مسلمان جیسے ہی قرآن سنتا ہے سرنڈر ہو جاتا ہے. اچھی بات ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ قرآن کا حوالہ دیا ہے صحیح ہوگا. لیکن یاد رکھیے کہ ایسے بھی کچھ لوگ گھوم رہے ہیں جو قرآن کا غلط معنی سمجھاتے ہیں، قرآن کی آیتوں سے غلط نتیجے کو پہنچتے ہیں. ہمیشہ قرآن کو اس طرح سمجھیے گا جس طرح مفسرین نے سمجھایا، جس طرح ہمارے ائمہ اکرام نے سمجھا. ایک اور مثال میں آپ کو دوں تو بات ایک دم کلیئر ہو جائے گی. غور سے سنیے گا سامعین اکرام. صحیح البخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. تو ایک شخص آیا جس کا نام تھا عبداللہ بن ذی الخویسرہ. وہ آ کے کہنے لگا کہ اعدل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ انصاف کیجئے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم اعدل فمن یعدل، اگر میں نہ انصاف کروں تو کون انصاف کرے گا؟ روئے زمین پر رسول خدا سے بہتر کیا کوئی انصاف کر سکتا ہے؟ نہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ اجازت دے، اس کی گردن کاٹ دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نمازوں کو دیکھ کر تمہیں ایسے لگے گا کہ تمہاری نمازیں تو ان کی نمازوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ان کے روزے کو دیکھ کر تمہیں ایسے لگے گا کہ تمہارے جو روزے ہیں وہ ان کے روزے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے، اس طرح باہر نکلیں گے جس طرح تیر اپنے کمان سے نکلتی ہے. تو سامعین اکرام، اب تھوڑا غور سے سنیے گا. کیا کہا تھا عبداللہ بن ذی الخویسرہ نے کہ یا رسول اللہ انصاف کیجئے گا، یہی کہا تھا نا. تو اس انجینئر کے مطابق یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خدا نے قرآن میں یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم ان کے درمیان حکم فرماؤ تو انصاف کے ساتھ حکم فرماؤ. تو اگر یہ ہوتے وہاں پر تو کہتے کہ یا رسول اللہ اس نے غلطی کیا کی ہے؟ اس نے حق بات تو کہی ہے، اس نے صحیح بات تو کہی ہے، یہی بات تو آپ سے قرآن میں خدا نے بھی فرمایا ہے، تو اس نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گستاخی نہیں. یہ ان کی سمجھ ہے، ان کا ایمان ہے.
لیکن سیدنا عمر کی سمجھ دیکھیے، سیدنا عمر کا ایمان دیکھیے کہ تلوار اٹھا لیا، کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دیں، اس کی گردن کاٹ دوں۔ تو سامعین اکرام بات ایک دم سمپل ہے، بہت آسان، کہ خدا اپنے بندوں سے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ مالک کل ہے، مختار کل ہے، اختیار مطلق ہے، اس کو جو چاہے وہ کرے، کون پوچھ سکتا ہے، کون سوال کر سکتا ہے؟ رسول اللہ ہوں یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابراہیم علیہ السلام ہو، یا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا صحابہ کرام ہو، یا کوئی بڑا سے بڑا ولی ہو، شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر جیسا قدس اللہ سرہ العزیز، جو بھی ہوں، اللہ کے بندے تو ہیں سب، تو اپنے بندوں سے خدا جو چاہے کہے، جو چاہے کہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر کوئی یہ کہے کہ خدا نے کہا میں بھی کہوں گا، تو ایسے لوگوں سے کیا کہا جائے؟ ان کو تو ایک شعر سنانا ضروری ہے انہی کی زبانی، کہ مرنے سے پہلے اے انجینئر کر لے اس پہ غور، کتابوں کا دین کچھ اور ہے، تم نے سمجھا کچھ اور، نہ تم علمی نہ ہی کتابی، دین کے دشمن تم ہو وہابی۔ اور جو بیچارے مسلمان اس انجینئر کو بڑا محقق سمجھ کر غلط فہمی میں ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان سے کہیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا دین کچھ اور ہے، انجینئر کا کچھ اور۔ تو سامعین اکرام، یہ بات بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا اولیاء کرام کے بارے میں، یا کسی نبی کسی ولی کے بارے میں کچھ کہیں تو بہترین الفاظ کو چن لیا کریں، بہترین الفاظ جس میں ادب ظاہر ہو، جس میں احترام ہو، ایسے الفاظ کو چنیں تو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو صحابہ اکرام سے جو بھول ہوئی ہے اس کا ذکر ہی نہیں کرنا، نہیں۔ ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے کوئی شخص یہ سب کہتا ہے کہ خدا نے یوں فرمایا، صحابہ کے بارے میں خدا نے یوں فرمایا، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں تفسیر کرتے ہوئے۔ یا کوئی شخص جنگ احد کا واقعہ بیان کر رہا ہے تو اس موقع پر صحابہ اکرام سے جو بھول ہوئی اگر اس کو بیان کر لے تو کوئی دقت نہیں، بشرطے کہ الفاظ کا چناؤ صحیح ہو۔ لیکن یہ نہ کرے کہ بس اس بھول پہ فوکس کرے، غلطی ہوئی، بھول کی نہیں، نیگیٹو وے میں نہ پیش کرے، پازیٹیو وے میں پیش کرے، کیونکہ جو بھی ہوا ان کے ساتھ ان سب میں حکمتیں تھیں۔ امت کو یہ سکھانا بھی تھا، سمجھانا بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کریں گے تو انجام بہت برا ہے۔ تو سامعین اکرام، ہمیشہ الفاظ کو صحیح چن لیا کریں، بہترین الفاظ، ادب والے الفاظ کو چنیں، اور یہ نہ کہیں کہ حضرت بہت مشکل بات ہے، نہیں ہوتا ہم سے، میں آسان طریقہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بس دل میں ادب اور احترام پیدا کریں، صحابہ کے لیے، اولیاء کرام کے لیے، انبیاء کرام کے لیے۔ جیسے ہی آپ دل میں احترام پیدا کریں گے تو خود بخود آپ کی زبان سے بہترین ادب والے الفاظ نکل جائیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔